ایک زمانے میں ایلڈوریا کی بادشاہی میں سیرافینا نام کی ایک شہزادی رہتی تھی۔ ایک نرم اور باوقار شہزادی کی عام تصویر کے برعکس سیرافینا پورے ملک میں اپنے آتش مزاج کے لیے مشہور تھی۔ بادشاہی کے باشندوں کی طرف سے اسے اکثر ناراض شہزادی کہا جاتا تھا۔ سیرافینا کا غصہ شہزادی کے طور پر اس پر عائد پابندیوں سے گہری مایوسی سے نکلا۔ وہ ایک خاص طریقے سے برتاؤ کرنے، ہمیشہ شائستہ اور فرمانبردار رہنے کی توقعات سے ناراض تھی۔ وہ آزادی اور اپنا انتخاب خود کرنے کا موقع چاہتی تھی۔ ایک دن اپنی سالگرہ کے اعزاز میں منعقدہ ایک عظیم الشان گیند کے دوران سیرافینا کی مایوسی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ لامتناہی رسموں اور درباریوں کی گھٹن والی توجہ سے تنگ آ کر وہ بال روم سے باہر نکل کر باغات میں آ گئی۔ چاندنی باغ کی تنہائی میں سرافینا نے ایک چھپے ہوئے الفو سے ٹھوکر کھائی جہاں ایک پرانا بھولا ہوا چشمہ کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ ساکت پانیوں کی طرف دیکھ رہی تھی، ایک عجیب سا احساس اس پر چھا گیا اور اس سے پہلے کہ وہ اسے سمجھ پاتی، اس کا عکس بدلنے لگا۔ اس کی کبھی جلتی ہوئی آنکھیں اب ہلکی روشنی سے چمک رہی تھیں اور اس کی بند مٹھیوں میں نرمی آ گئی تھی۔ سیرافینا نے محسوس کیا کہ اس کا غصہ اسے کھا رہا ہے، لیکن اس لمحے اس نے اپنے اوپر واضح اور سکون کا احساس محسوس کیا۔ نئے عزم کے ساتھ سیرافینا بال روم میں واپس آئی، لیکن طوفانی رویے کے بجائے اس نے خود کو فضل اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھایا۔ اس نے اپنے دل سے بات کی، تبدیلی کی اپنی خواہش اور ایک ایسی مملکت کے لیے اپنے ویژن کا اظہار کیا جہاں ہر کوئی اپنے آپ کو آزاد کر سکے۔ اس کے الفاظ لوگوں میں گونج اٹھے اور اس دن سے سیرافینا ناراض شہزادی کے طور پر نہیں بلکہ نڈر ملکہ کے طور پر جانی جانے لگی۔ اس کے دور حکومت میں ایلڈوریا پروان چڑھی اور اس کی کہانی نے آنے والی نسلوں کو متاثر کیا اور انہیں یاد دلایا کہ غصہ بھی خوبصورت اور طاقتور چیز میں تبدیل ہو سکتا ہے۔